تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں طلب کرتے۔ ایک آخری سوال کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ میں بھائی بات سمجھا پا رہا ہوں اپنی؟ آخری سوال، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، پیغمبروں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو اللہ نے اپنے اختیار سے دیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں 20 سال سے تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہوں گے، میرا خیال ہے ایک سوال میرا یوٹیوب پہ گھوم رہا ہے، اس کا مارکیٹ میں کوئی جواب نہیں دے رہا۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں تو وہ یا تو ٹوٹل اتنے وہ اختیارات یا تو محدود ہوں گے یا لامحدود ہوں گے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یا تو وہ محدود ہوں گے یا لامحدود۔ اگر آپ کہتے ہیں وہ لامحدود ہیں، سب کچھ دیا ہوا ہے، تو پھر اللہ کو کب پکاریں اور ان بزرگ یا پیغمبر کو کب پکاریں؟ کیونکہ جب سارے اللہ نے دے ہی دیے ہیں تو پھر اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے کیا؟ دیے اس لیے نا تاکہ ان کو پکارو بھائی۔ ارے وزیر اعظم اگر آپ کو یہاں واپڈا کا کسی کو چیئرمین بنا دیتے ہیں تو اس لیے کہ میرے گھر پہ آنے کے بجائے کہاں جاؤ؟ ادھر جاؤ نا، بھاولپور میں جو واپڈا کا تمہارا جو آفس ہے وہاں جاؤ نا بھائی، ادھر اسلام آباد کیوں آ رہے ہو ڈائریکٹ؟ تو اللہ نے اگر پیغمبروں کو اختیارات دیے لامحدود، جیسے کہ اللہ کے اختیارات بھی کیا ہیں؟ لامحدود، تو پیغمبر بھی اگر مختار کل ہیں، ہر چیز کے اختیارات دیے ہیں، تو پھر دعا کس وقت اللہ سے مانگی جائے گی اور کس وقت پیغمبر سے؟ کوئی ساری زندگی پیغمبر سے ہی مانگتا رہے، اللہ سے کبھی بھی نہ مانگے، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ اگر حرج ہے تو کیوں ہے بھائی؟ جب دیے ہیں تو اسی لیے دیے نا کہ مانگو، ان سے مانگو، میں نے خوش ہو کے ان کو اختیارات دے دیے۔ اور کوئی ساری زندگی صرف اللہ سے ہی مانگے، پیغمبر سے نہ مانگے، تو سوال پیدا ہو جائے مانگنا ہی نہیں تھا تو اللہ نے ان کو اختیارات دیے کیوں؟ اور پھر اللہ اور پیغمبر میں فرق کیا ہو گیا؟ جب ساری طاقتیں اللہ کی بھی ہیں اور پیغمبر کی بھی ہیں تو دونوں کی طاقت برابر ہو گئی نا۔ آپ کہہ سکتے ہو ان کی ذاتی ہے، ان کی عطائی ہے، تو عطائی بھی ہے لیکن ہو تو برابر گئی نا، اختیارات تو برابر ہو گئے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں لامحدود نہیں ہے بلکہ وہ اختیارات کیا ہیں؟ محدود ہیں، اللہ سے کم ہے، اللہ نے دیے ہیں مگر وہ کیا ہیں؟ محدود ہیں، لمٹ ہے ان کی کوئی۔ تو وہ جو لمیٹڈ اختیارات ہیں وہ معلوم ہیں یا مجہول ہیں؟ معلوم اور مجہول کہتے ہیں کہ وہ اختیارات اللہ نے اپنے بندوں کو بتا دیے کہ میں نے یہ 20 اختیارات مثال کے طور پر یہ والے جو ہیں یہ 20 ٹوٹل میں نے ان کو دیے ہیں، یا 20,000 دیے ہیں یا 20 لاکھ دیے ہیں، لیکن وہ 20 لاکھ اللہ نے بتا دیے کہ یہ والے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں معلوم، اور مجہول کا مطلب ہیں تو مگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون کون سے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول۔ جیسے دیکھو نا، ایک آدمی بیٹھا ہوا ایک دکان میں، آپ کو پتہ ہے یہ کوئی پڑھا لکھا ہے، اس کو کچھ وہ چیزیں آتی ہیں جو ہمیں نہیں آتی، لیکن کیا آتا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، تو کوئی فائدہ ہے اس کے پاس جانے کا؟ بھائی ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ کوئی میکینک ہو سکتا ہے یہ کوئی بہت بڑا انجینئر ہو، تو اختیارات تو ہیں اس کے پاس، صفات تو ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے کوئی بڑا فنٹر، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ ہے کیا، تو فائدہ ہے کچھ؟ تو اللہ نے جو ولیوں کو، پیغمبروں کو اختیارات دیے ہیں یا تو لامحدود دیے ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ محدود، کچھ ہوں گے وہ، تو وہ کچھ یا تو معلوم ہوں گے یا مجہول۔ مجہول کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سے ہیں۔ تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہم ان کو پکاریں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اولاد دینے کا ان کو اختیار ہے یا نہیں ہے بھائی؟ بگڑی بے روزگار کو روزگار دینے کا اختیار ہے یا نہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جو مجہول اختیارات ہوتے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ارے ایک آدمی وزیر ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کس چیز کا وزیر ہے یہ، تو آپ کو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ میں اس کے پاس تعلیم کے لیے جاؤں، صحت کے لیے جاؤں، بجلی کا کھمبا لگوانا ہے اس سے جا کے میں نے، یا نلکا کھلوانا ہے۔ جب تک پتہ نہیں چلے گا تو فائدہ کیا ہوگا اختیار دینے کا؟ پولیس بلوائے بھائی، یہ بہت مشکل کیس ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ تو مجہول ہے یا کیا ہے؟ معلوم ہے۔ اگر مجہول ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے، اگر معلوم ہے تو لسٹ پیش کریں کون سے بزرگ کو کون سے اختیارات دیے۔ اگر پیغمبر کو اللہ نے دیے تو اس کی لسٹ پیش کریں کہ یہ والے دیے ہیں، یہ والے نہیں دیے۔ قیامت آ جائے گی، کسی مشرک کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ پیغمبر کو کون سے اختیارات اللہ نے دیے۔ تبھی وہ مبہم دعویٰ کرتا ہے کہ مختار کل نے سب کچھ کا اختیار دے دیا ہے۔ تو بھائی اگر سب کچھ کا دیا ہے
تو پھر کس چیز میں ہم نے اللہ سے دعا مانگنی اور کس چیز میں ہم نے پیغمبر سے؟ جب سارے اللہ نے پیغمبروں کو بھی دے دیے ہیں، جب اولاد کا بھی پیغمبر کو اللہ کے پاس بھی، تو پھر اللہ سے کب اولاد مانگے اور پیغمبر سے کب مانگے، یا دونوں سے ہی مانگے؟ ان باتوں کا میرے بھائی کسی کے معذرت کے ساتھ کسی کے فادر کے پاس بھی کوئی جواب، ویسے تو اردو میں کہتے ہیں کسی کے باپ کے پاس بھی جواب نہیں، لیکن تھوڑی سی ابیوز لینگویج ہو جائے گی نا، یہ کسی کے ڈیڈی اور پاپا کے پاس اس کا جواب بولو بھائی نہیں ہے کسی کے پاس. اس لیے تبھی عیسائیت جو ہے نا، شرک کر کے کرتے ایسے اندھیروں میں پھنس چکے ہیں کہ اب نکلنا چاہتے بھی ہیں تو نکل نہیں سکتے. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے اور یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے تو ہماری بگڑی کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہمارے پاس آسان، جب بھائی وہ کرتے ہی نہیں تھے، کرتا کون تھا؟ اللہ کرتا. ان کا تو صرف ہاتھ استعمال ہو رہا تھا. وہ قم باذن اللہ کہہ رہے تھے اللہ کے حکم سے. مردہ کون زندہ کر رہا تھا؟ اللہ. لہٰذا مردوں کو زندہ کرانا ہے تو اللہ سے رابطہ کرو، اور اللہ جواب میں کہے گا کہ میں یہ کام نہیں کر، مجھے اختیار ہے، مگر میں جو مر جاتا ہے اس کو زندہ کرتا نہیں ہوں. لہذا جو ابھی مرے نہیں ہیں ان کو بچانے کی کوشش کرو، کورونا سے اور مختلف چیزوں سے، بیماریوں سے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی تو فکر کرو. جب ایک دفعہ میں موت دے دیتا ہوں تو دوبارہ زندہ نہیں کرتا. 2-3 دفعہ اللہ نے مردوں کو زندہ کیا. ابراہیم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور حضرت ابراہیم کے دور میں وہ جو پرندوں کو ذبح کیا تھا ان کو اللہ نے زندہ کر دیا. اور وہ جو نمرود کے سامنے جس نے توحید بیان کی تھی اس کو کہ ہاں اللہ نے زندہ کر دیا. تو چند ایسے واقعات ہیں. تو بھائی اپنا عقیدہ درست کرو. ہم ایک خدا کی عبادت کے قائل ہیں، اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ صرف اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہی وہ توحید ہے جس کو لے کے قرآن آیا، اور قرآن نے عربوں پہ محنت کی. اور لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے جس سے عرب متفق نہیں تھے. تبھی پیغمبر کی لڑائیاں ہوئی، تبھی بحث ہوئی. ورنہ وہ بھی کہتے تھے ایک اللہ ہے، وہ بھی کہتے تھے ایک اللہ ہے، وہ بھی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. اور اگر پیغمبر یہ توحید بیان کرنا چھوڑ دیتے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے کے لیے بھی تیار تھے. وہ کہتے تھے آپ ہمارے بتوں کے بارے میں جو کہتے ہو نا ان کے پاس اختیارات نہیں ہے، یہ نعرہ لگانا چھوڑ دو تو آپ کی ہر دعوت پہ ہم لبیک کہیں گے. اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج، میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو بھائی اپنا عقیدہ صحیح کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں موت دے. اچھا، اس بارے میں 2 انتہائیں ہیں. کچھ کے ساتھی رفاقت ہو.